رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص جو رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدے کی سی صورت بنا دے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، لیکن میں جب مروں تو میرے لبوں پر ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے بادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ انسان غرور کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنی نظر چھوٹی کر لیتا ہے، یوں اس کی دنیا بھی چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس چھوٹی سی دنیا میں اسے اپنا آپ بڑا نظر آنے لگتا ہے۔ ہم اپنی بات کم ہی کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسروں کی باتوں کو ایک دوسرے تک ہی منتقل کرتے رہنے سے فرصت نہیں ملتی۔ کچھ لوگ گھر کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، دل ان کی روح میں سمٹ جانے کو بے چین رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ وقت بھی کتنا بے رحم ہوتا ہے۔ وہ بچے جو ایک گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ایک اکائی کی صورت میں رہ رہے ہوتے ہیں، والدین کے اس دنیا سے جاتے ہی اپنے اپنے الگ گھروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور پھر وہی بہن بھائی ایک دوسرے کے گھروں میں مہمان بن جاتے اور زندگی کے سفر میں کتنے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی یا ظلم دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ قوت سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔